السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج ہم موجود ہیں، ہماری پوری ٹیم کٹاس راج، شری کٹاس راج، یعنی ہندو مذہب کے مطابق شری رام یہاں آئے، انہوں نے اپنی مذہبی رسومات یہاں پہ ادا کی، بلکہ ہندو مذہب کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شری رام نے اپنی دھرم پتنی کے لیے یہاں پہ آنسو بہائے۔ پھر کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، مختلف کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن آج کٹاس راج آنے کا ہمارا جو مقصد ہے ناظرین، وہ یہاں پر ہندو برادری کے لیے اور ہندو یاتریوں کے لیے پاکستان کی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کی جانب سے 36 کمروں پر مشتمل ایک بلڈنگ کی تعمیر ہے، جس کی افتتاحی تقریب کے لیے چودھری صالح حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو کہ وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں اگر بابا گرو نانک کی ہم بات کریں، یعنی کرتارپور راہداری کی بات کریں، یا اس وقت خطہ پوٹوہار کا سب سے اہم علاقہ چکوال، اور چکوال میں اس کٹاس راج جو مندر ہیں، جو کہ ہزاروں سال پرانے ہیں، اس کی تعمیر نو اور یہاں پر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے، اور جو ہندو یاتری ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف اور خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میری عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام وہ مندر ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ خطہ پوٹوہار جہاں معدنی وسائل سے مالا مال ہے، وہیں پہ خطہ پوٹوہار بہت پراسرار بھی ہے، اور خطہ پوٹوہار اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اس پراسراریت کو، اس ایک خاموشی کو، اس طرح کے جھرنوں کو، اور خطہ پوٹوہار میں آپ کو بہت سارے قدیمی مقامات بھی ملیں گے۔ کھیوڑا کی مائنز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی یہاں موجود ہے، اور اسی چکوال کے ایریے میں ہے، اسی پوٹوہار میں ہے، اور دیگر جو ہمارے قدیمی آثار ہیں وہ بھی خطہ پوٹوہار میں ہیں۔ لیکن ناظرین، آج ہمارے آنے کا مقصد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک افتتاحی تقریب ہے، اس تقریب میں وہ خود موجود ہوں گے، اور اس بلڈنگ جو کہ ہندو یاتریوں کے لیے اس سے پہلے ان کے لیے رہائش کا کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں تھا، لہٰذا 36 کمروں پر مشتمل، اور اسی میں لنگر خانہ بھی ان کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش گاہ کے لیے اٹیچ واش روم بھی بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 kV کا سولر پلانٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ نصب کیا گیا ہے، تاکہ جو بجلی کی بنیادی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے ہیں حکومت نے، اور اس وفاقی جو وزارت ہے مذہبی امور کی، اس نے اس حوالے سے مزید کیا سوچا ہوا ہے، اس میں مزید کتنی گنجائش ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، یہ تمام تر معاملات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو یہاں پر ہندو یاتری آئے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے بھی بات کریں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار حیدر صاحب، آپ فیڈرل سیکریٹری ہیں ریلیجس اویئر اور انٹرفیتھ ہارمنی کے، اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور 36 رومز جو بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے، اور دیگر اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی گنجائش ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار صاحب، آپ نے پی ٹی وی کو ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ سر کہ اس میں مزید کتنی گنجائش ہے، کیونکہ 300-400 یاتریوں کی یہاں پہ آمد ہوتی ہے، اور پہلے ان کی رہائش کا بہت بڑا مسئلہ تھا، کتنا ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، اکوموڈیٹ کیا گیا ہے؟ جی، اس وقت تو جو ٹریفک ہے تقریباً 200 سے تقریباً 250 کے درمیان لوگ آتے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت کی جو فیسلٹی ہے وہ اس کو یعنی کیٹر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن مستقبل میں انشاءاللہ ہم یہ ایکسپینڈ بھی کریں گے، اور یہ تعداد 36 سے 100 پہ لے کے جانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تقریباً 18 کروڑ کے خرچے یعنی پروجیکٹ کاسٹ ہے، جس کے تحت یہ ہم نے اپ گریڈیشن کی ہے، اور یہ پچھلے 8 ماہ میں اس کو مکمل کیا گیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ٹریفک ہم فارن آفس
یہ تعداد بڑھانے کی پوری کوشش کریں. جب یہ بڑا یعنی ٹریفک میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ زائرین کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیسلٹی کو بھی ہم اپ گریڈ کریں گے. اچھا، ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اور ٹورزم کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے اور لوگوں کا بہت ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو آپ کو لگتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ پوٹینشیل تو ایز یو کین سی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اتنے ٹیمپلز اور یعنی 5000 سال قدیم یہ سویلائزیشن کے بہت ہی مقدس مقامات ہندوؤں کی یعنی پرسپیکٹو سے، تو ٹورزم کا بہت پوٹینشیل. اور ہم پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے اور پی ٹی ڈی سی کے ساتھ مل کے اس کو ایکسپلور کریں اور اس پروجیکٹ کے اوپر انشاءاللہ مستقبل میں کام ہوگا. تعداد میں ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی. سیکیورٹی کے خاطر خواہ اقدامات ضروری ہیں کیونکہ اب پوری دنیا جو ہے وہ امن کی بات کرتی ہے، پیس کی بات کرتی ہے. تو سیکیورٹی کے انتظامات ود دا ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن یا دیگر ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو ساتھ میں شامل کیا ہے؟ جی یہ بالکل یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اس لیے کہ بغیر سیکیورٹی کے اور پروٹیکشن کے کوئی بھی ٹورزم یا کوئی بھی ریلیجس رائٹس کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم یہ پیش بندی کے طور پہ یہ سروے اور یہ سارا پروجیکٹ ایویلویشن کا کام شروع کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ایک مربوط اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم ایک پلان بھی مرتب کریں گے. اچھا، جہاں پہ رہائش کی بات ہے، اس کی اکاموڈیشن کی بات ہے، بہت اچھا فیصلہ یہ ہوا ہے. اچھے رومز ہیں، ہم نے جا کے خود بھی وہاں پہ وزٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات اور لوازمات بھی ہیں جس میں ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں کیونکہ جب یاتری آتے ہیں، اتنے زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو پھر انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، آب و ہوا اور پانی جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو کچھ شکایات بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے کوئی ایمبولینسز یا کوئی ہاسپٹل بھی انڈر؟ جی بالکل. اس وقت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تعداد چونکہ زائرین کی لمیٹڈ ہے، لہٰذا فیسلٹیز بھی اس حساب سے ہے. جی ناظرین، کچھ ہندو یاتری ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے بھائی، ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ جی، پنڈت منگت رام شرما، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، اور ناروال سے میں مذہبی پریکٹس ناروال ضلع میں کرتا ہوں اور میرا تعلق بیسیکلی ضلع سیالکوٹ سے ہے. اچھا شرما صاحب، یہ بتائیں کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے؟ کتنا آپ کو یہ پیسفل لگ رہا ہے اور ان لوگوں میں آپ جس طرح گھل مل گئے ہیں؟ آئی ایم فیلنگ ویری ویل. یہ ہمارے لیے بہت ہی سوبھاگیہ کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا دھارمک استھان ہے، یہ پوتر استھان تقریباً 5000 سال سے بھی پرانا ہے اور یہاں ہماری دھارمک آستھائیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم دلی طور پر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پر ہم حکومت پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ یاترا کسی بھی وردان سے کم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. ایسے کام کے لیے ہم اپنے اس وقت کی محکمہ ETPB کے تمام ٹیم کو اور خصوصاً حکومت پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس طرح اس دھارمک استھان پر 36 کمروں کا ایک کمپلیکس بنانے پر ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور اپنی پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویلفیئر پر، ایک بین المذہب ہم آہنگی پر بہت ہی بہترین قدم اٹھایا ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اور اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان میں جو مذہبی امور کی وزارت ہے اس نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی پوری دنیا معترف ہے. اور جہاں ہمارا ہمسایہ ملک خاص طور پر ہندوستان جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ پاکستان پر مختلف الزامات لگاتا رہا ہے اور اس نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، لیکن آج اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پاکستان جس طرح تمام مذاہب اور ان کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہیں. اسی حوالے سے یہاں پہ ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے، ان کے لیے ایک رہائش گاہ بنائی گئی ہے، یہ یاتریوں کے لیے بڑی اہم ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ چودھری صالح حسین صاحب جنہوں نے آج اس کا افتتاح بھی کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ دیگر مذاہب کی ہم بات کریں، سکھ یاتریوں کی بات کریں، ہندو یاتریوں کی بات کریں، ہمیشہ وہ پاکستان میں آ کر ایک تحفظ محسوس کرتے ہیں، سیکیور خود کو سمجھتے ہیں. اس کے حوالے سے مزید جو آپ کی وزارت ہے کس طرح کے اقدامات کرنے جا رہی ہے، کیا پیغام دیں گی پوری دنیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے اور انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب بھی یہی ہے اس وزارت کا کہ ہم نے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو اونرشپ کا احساس دلانا ہے کہ یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم مزید اقدامات بھی کریں گے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہوا کرتا تھا پاکستان میں، اور مختلف ہمارے جو ٹرائبل سوسائٹی ہے یا ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب گریجولی جو خاص طور پہ ریلیجس ٹورزم ہے پوری دنیا کا اب اس پر فوکس ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ بدھا کے حوالے سے جو ہے لوگوں کی بڑی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی یہاں پہ ہے، اور اسی طرح جو ہندو یاتری ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور کٹاس راج کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو مزید جو ہے اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ مزید آسانیاں پیدا، کیونکہ ایک اراؤنڈ 300-400 کے قریب یاتری جو ہے وہ ہر سال وہ ضرور یہاں پہ آتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں میں لاکھوں میں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمارا کچھ ہمسائے ملک کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ جی اگر 500 لوگ وہاں جائیں گے مختلف درگاہوں پہ تو اتنے ہی وہاں سے پاکستان آ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط پالیسی ہے. ہم ہر چیز میں ریسپروکیشن کو لے آتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں اوپن ہونا چاہیے. اور میں ضرور جو نائب وزیر اعظم ہیں اور خارجہ وزیر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے بات کروں گا کہ ہماری طرف سے کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. جتنے بھی یاتری آنا چاہیں وہ اوپن ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بہت جلد یہ اناؤنس بھی کریں گے اس چیز کو کہ ہماری طرف سے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے آنا چاہیں موسٹ ویلکم. اچھا، اس سے پہلے چوہدری صاحب اقلیتی امور کی ایک علیحدہ وزارت ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے اقلیت سے ہی جو ہے وہ چنا جاتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تیسرا ٹینور ہے کہ جس میں وزارت کی مذہبی امور کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس سے کتنی بہتری آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس کو مذہبی امور کے ساتھ ہی شامل کر دیا گیا، کیونکہ پہلے تو اس کو بالکل سیپریٹ اقلیتی امور میں رکھا اس میں یہ تھا جی کہ آپ کو اگر یاد ہو 18ویں ترمیم کے بعد یہ کیا گیا تھا. کیونکہ صوبوں کے اندر بھی اب ایک وزارت ہے جو اقلیتی امور کو دیکھتی ہے. تو کیونکہ وفاق کی وزارت ہے تو اس لیے اس کا یہ وفاق کی وزارت ہے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، تو اس کی یہ وجہ بنیادی کیونکہ صوبوں کو جا چکی ہے اقلیتی وزارتیں، تو اس لیے انہوں نے ایک براڈر ایک امبریلا بنائی ہے. بدھا کے حوالے سے، بدھسٹ ٹیمپلز کے حوالے سے، یا یہاں پہ ہمارے جتنے بھی قدیمی یا آثار ہیں یا جو ان کی پوائنٹس یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ مزید کتنی گنجائش ہے، کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے جو ایک تاثر دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. بابری مسجد کی ہم بات کر لیں، گولڈن ٹیمپل کی ہم بات کر لیں، اس کے علاوہ گجرات کے اندر جن مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا گیا ان کو شہید کیا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور مختلف کالے قوانین کے ذریعے وہاں پہ مسلمانوں دیگر اقلیتوں کو، اور جس طریقے سے میزورام، ناگالینڈ اور اس طرح کی دیگر ریاستوں میں مظالم ڈھائے گئے. تو یہ جو تاثر پاکستان کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو اس طرح کے جس طرح آپ نے سارے انسیڈنٹ بتائے ہیں یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئے، کسی اور ملک میں ہوئے ہیں. تو لیکن پاکستان میں کوئی اگر چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو پورٹرے اس طرح کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ حالات بہت خراب ہیں. یقیناً سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کو، لیکن یہ چیز کہ بھی ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، باقی ادارے ہیں، وہ دن رات اسی کام پہ فوکسڈ ہیں کہ کس طرح ہم یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح جو بیرونی عناصر ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پر امید ہوں کہ ہماری سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہوگی، اور جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں مزید کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ. اچھا چوہدری صاحب، آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اوور آل جو ہے سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے، پوری دنیا اب پیس کی طرف بڑھ رہی ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ سب کا ایک کور ایشو بنتا جا رہا ہے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے اب جتنے یاتری مزید آنے ہیں، چاہے وہ گردوارے میں آئیں یا وہ یہاں اپنے ٹیمپلز کی طرف آئیں یا یہاں پہ اپنے مندرز کی طرف آئیں، تو آپ لوگوں نے کس طرح کی ان کی سیکیورٹی کے جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں، ایک پیغام بھی دے سکیں کہ یہ تسلی بخش ہیں، سیٹسفیکٹری؟ جو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے زیر نگرانی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ ہماری اپنی سیکیورٹی کا انتظام ہے اور بڑا فل پروف انتظام ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ان جگہوں پہ نہیں ہوا. تو اس کو ہم مزید بھی
फूल प्रूफ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने चौधरी सालिक हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। आज यहाँ पे 36 रेजिडेंशियल रूम्स जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो यात्री यहाँ पे आते थे उनके लिए रिहाइश की उस तरह के इंतज़ामात नहीं थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन तमाम तर लवाज़मात को पूरा करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया को हम ये पैगाम देते हैं कि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, किसी मज़हब, किसी कौम, किसी कबीले से भी वो ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान उनके लिए सिक्योर है। चाहे वो टूरिज़म के हवाले से आते हैं, चाहे वो मजहबी टूरिज़म के हवाले से आते हैं, या मुख्तलिफ़ मकामात जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है। और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के हवाले से गलत तासुर पेश किया जाता है, इस तरह का कोई वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, अगर इक्का दुक्का वाक़यात रूनुमा हुए हैं तो उसमें किसकी साजिश थी, कौन उसमें मुलविस था, ये पूरी दुनिया को हमने डोजियर्स के ज़रिए भी बताया और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान में किसी भी मज़हब के लिए उसकी मजहबी आज़ादी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के लिए तमाम तर इक़दामात किए हैं, जिसका एक तसलसल अभी भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।